السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر آپ کا اگر کتنا جسم کا حصہ نظر آ جائے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ نماز کے اندر جسم کا کتنا حصہ نظر آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ آپ پہلے اس کو سنیے، مسئلہ سنیے، اس کے بعد پھر آپ اس کا جواب سنیے گا۔ مولانا صاحب، نماز میں اگر سطر کھل جائے تو کتنی مقدار قدر معاف ہے؟ عورت اور مرد دونوں کے لیے نماز کے اندر سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو اگر کوئی اٹھا لے تو کس درجے معاف ہے؟ اور دونوں پاؤں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا ایک سے؟ اگر دونوں ٹوٹ جاتا ہے تو اگر ایک رکھ لے یا ایک ہوا میں ہو تو اس ایک کو رکھنا واجب تھا یا فرض؟ اگر واجب تھا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ یہ تھوڑا سا لکھنے میں تھوڑا سا ایسے آتا ہے، لکھنے والے نے کچھ صحیح نہیں لکھا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں کتنی مقدار اگر جسم کا حصہ کھل جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جب نماز پڑھے ہوتے ہیں تو نماز جب پڑھے ہوتے ہیں جو دو پاؤں ہوتے ہیں پچھلے، اگر وہ اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا نماز فاسد ہو جاتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک سطر ہے، اس کو چھپانا نماز میں فرض عین ہے۔ اور عورت کا سارا جسم سطر ہے سوائے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے، یہاں تک ہاتھ، ٹھیک ہے، اور چہرہ، پاؤں، ٹخنوں سمیت، اس کے علاوہ سارا جسم سطر ہے۔ یاد رکھیے کہ جو سطر ہے اس میں سے ایک عضو ہے، یہ والا، یہ ہاتھ ایک عضو ہے، میرے خیال کے مطابق یہ ہاتھ ایک عضو ہے، ٹھیک ہے، ہر عضو کو یہ ایک عضو ہے۔ ایک عضو اگر اس کا چوتھائی حصے سے زیادہ، چوتھائی حصہ، جیسے مثال میرے یہ بازو ہے، یہ ایک عضو ہے، یہ ٹھیک ہے، انگلیوں سے لے کے یہاں تک، اگر اس کا چوتھائی حصہ یا چوتھائی حصے سے زیادہ کھل گیا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا، پھر کہہ سن لیجئے، یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، جسم کا کوئی بھی عضو ہے، جسم کے حصے ہے، اس کا ہر ایک عضو ہوتا ہے، جیسے کہ ہاتھ عضو ہے، پاؤں ایک الگ عضو ہے، یہ ایک عضو ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ، یہ سطر، مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے اور عورت کا سارا جسم سطر ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ایک عضو کا چوتھائی حصہ 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر چوتھائی حصے سے زیادہ کھلا رہا لیکن 3 دفعہ سبحان اللہ سے پہلے کھلا، اس نے جلدی سے کر لیا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک، عورت تھی، اس کی پنڈلیاں کھل گئی ہے، اور عورت کی جو پنڈلیاں ہے وہ چوتھائی حصے سے کھلی تھی لیکن 3 دفعہ سبحان اللہ سے وہ کم کھلی تھی، تو اس کی نماز، لیکن جلدی سے نیچے کر لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کی پنڈلیاں کھل گئی، چوتھائی حصے سے زیادہ کھلی ہے اور زیادہ دیر تک کھلی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ہے جو سطر کے اندر آتا ہے، جو چھپانا فرض ہے، اگر اس کا عضو چوتھائی حصہ اس سے زیادہ کھلا رہا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ امید ہے کہ مجھے آپ کو یہ سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ اگر کوئی شخص نماز میں پاؤں اٹھا لیتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں پورے سجدے میں پیر کی کسی نہ کسی انگلی کا زمین سے لگ جانا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کی دونوں انگلیوں زمین پر لگی ہوئی ہو، دونوں پاؤں کی انگلیاں، ٹھیک ہے، یعنی کہ انگلیاں، کوئی نہ کوئی انگلی زمین پر ضرور لگی ہو۔ اگر دونوں پیر اس طرح زمین سے اٹھ رہے کہ کسی انگلی کا کوئی حصہ زمین، یعنی کہ 10 انگلیاں ہوتی ہیں پاؤں کی، دونوں پاؤں کی، اگر ایک حصہ بھی، یعنی کہ ایک انگلی بھی زمین پر نہیں لگی ہوئی تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سجدہ سہو کرنے سے اس غلطی کی تلافی نہیں ہوگی۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نماز کے اندر دونوں پاؤں کی ایک آدھ انگلی بھی زمین پر لگی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دونوں پاؤں اٹھ گئے ہیں تو اس سے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی اس سے۔ تو معلوم ہوا کہ چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کو پاؤں زمین پر لگانا ضروری ہے۔ ایک پاؤں، 2 پاؤں نہیں تو ایک پاؤں، کوئی نہ کوئی انگلی آپ کی زمین پر ضرور لگی ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا مسئلہ۔ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔